چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہوں. طبیعت ناساز تھی، اب بھی کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ آپ سے مخاطب ہوتا رہوں. تو آج میرے پیش نظر اقبال کی ایک نظم ہے جو خطاب ہے جوانان اسلام. یہ بانگ درا کی نظم ہے، 11-12 اشعار پہ مشتمل ہے، اور ایک طرح سے یہ غنی کشمیری کے ایک فارسی شعر پہ یہ تضمین بھی ہے. غنی روز سیاہ پیلے کن آرا تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را. اس سے پہلے تمہیداً اتنی عرض کروں گا کہ اقبال کی شاعری میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، نوجوانوں سے بہت توقعات ہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کم سکندری سے نہیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو نوجوانوں سے اقبال بہت توقع رکھتے ہیں، اور اقبال جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں مسلمان قوم میں، اس کے سرخیل نوجوان ہی ہیں. بوڑھے انقلاب نہیں لاتے، نوجوان ہمیشہ قوم میں انقلاب برپا کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ اقبال کی یہ آرزو ہی رہی اس کے زمانے میں، اور آج تک بھی ہمارے نوجوانوں کو نے کوئی قابل قدر انقلاب برپا نہیں کیا، بلکہ یہ قوم جو ہے 75 سالوں میں بد سے بدتر بدترین حالات میں ڈوب گئی ہے، ہر حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. بہرحال میرا فرض ہے کہ اقبال کی جو نوجوانوں کے نام شاعری ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں نہایت سادہ الفاظ میں. تو یہ بانگ درا کی نظم ہے. اس کے علاوہ بال جبریل میں اقبال نے 2 جگہ پہ جوانوں سے خطاب کیا. ایک تو لندن میں اس کے بیٹے جاوید کے ہاتھ سے لکھا ہوا پہلا خط پہنچا تو اقبال بڑے خوش ہوئے، اور اس خوشی کا اظہار جاوید کے نام سے ایک نظم میں کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ بچہ تھا جاوید تو زمانے میں، پہلا خط لکھا تھا، 3ری-4تھی میں پڑھتا ہوگا. اصل میں یہ 5 اشعار جو اقبال نے کہے ہیں یہ نوجوان نسل کے لیے کہے ہیں، اور جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا تجھے دل فطرت شناس دے، تجھ کو فطرت شناس دے، تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ جو غریبی میں نام پیدا کر. اور اس سے ملتے جلتے ایک پہلی نظم ہے اقبال کی، وہ بھی نوجوانوں کی نام ہے. ایک نوجوان کے نام تیرے صوفے ہم فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. آخر پہ کہتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو اقبال نے جہاں بھی شاہی کا ذکر آیا اس سے مراد نوجوان نسل لیتا ہے. اقبال شاہی کی پرواز وہ اپنے نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ بانگ درا کی جس پہ آج گفتگو کروں گا تفصیلاً، وہ نظم ہے جس کا عنوان ہے خطاب میں جوانان اسلام. اسلام کے نوجوانوں سے خطاب ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں سے مراد قوم ہے. مسلمان نوجوان کو کہتا ہے کبھی غور کیا، فکر کی، تدبر کیا کہ تو کس قوم کا نو نہال ہے؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کس نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا.
کہ دارا جیسے ایرانی بڑے بڑے عظیم سپہ سالاروں کے سر بھی انہوں نے پاؤں تلے کچل دیے تھے، تاج کچل دیے تھے ان کے۔ تمدن آفری خلا کے آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ صحرا عرب کا صحرا کیا تھی؟ وہ قوم دو سپر پاور تھی اس زمانے میں، ایران، فارس اور روما۔ تو یہ ایک دوسرے سے جھگڑتے لڑتے رہے اور بیچ میں عرب کو کچلتے ہوئے آگے گزر جاتے تھے۔ جب چاہا فارس والوں نے ان پہ حملہ کر دیا عیسائی سلطنت پہ، اور جب ان کا جی چاہا وہ ایران پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ رولنگ بال کی طرح بیچ میں عرب والے جو تھے یہ بھاگتے رہے، جبھی تو وہ کسی ایک مقام پہ نہیں ٹھہر سکے، سوائے چند شہروں کے، باقی تو ساری قبائلی زندگی تھی ان کی۔ انہیں پتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت کنہوں نے ہم پہ حملہ آور ہو کے یہاں سے گزرتے جانا اور ہمیں رونتے جانا ہے۔ تو تمدن آفری خلاق کے آئینے جہانداری، پھر یہی عرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انقلاب سے ہم آشنا ہوئے تو پوری دنیا پہ چھا گئے۔ فارس کو بھی انہوں نے زیر نگی کر لیا اور کسرا کو بھی انہوں نے زیر نگی کر لیا، تو کیسر اور کسرا دونوں مفتوح ہو گئے، اور پھر دنیا کو ان صحرا نشینوں نے ایک نیا تمدن دیا، ایک نئی تہذیب دی۔ سمال فخر و فخری کا رہا شان عمارت میں، کہ فخر میرا سرمایہ ہے، غربت، عاجزی، انکساری میرا سرمایہ ہے۔ یہ جب عمارت میں بھی تھے، دولت مند بھی ہوئے، تو یہی ان کا سلوگن تھا، یہی ان کا شیوا تھا، اور جو ان کا کردار تھا اسے کسی خال و خط کی یا آب و رنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ گدائے بھی وہ اللہ والے تھے کہ یور اتنے، غربت تھی، گدائی تھی، لیکن اللہ والے اتنے غیور تھے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کوئی امیر آدمی انہیں آفر نہیں کرتا تھا کہ یہ ہم سے مدد قبول کر لو، یہ ہم سے ہماری زکوٰۃ وصول کر لو۔ اتنا ڈر ہوتا تھا ان کی غیرت کا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ نوجوانوں کا اقبال اپنے ماضی کی یاد دلا رہا ہے، اس گردوں کی یاد دلا رہا ہے، اس قوم کی یاد دلا رہا ہے، خصائص کی، ان کی خوبیوں کی، جس سے یہ ستارہ ٹوٹ چکا ہے، جسے یہ بھول چکا ہے۔ اقبال جگہ 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 اپنی شاعری میں ماضی کے حوالے دیتا ہے اور رجل لوگوں کے، عظیم لوگوں کے کردار کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشی کیا تھے۔ جہانگیر و جہاندارو، جہاں بانو جہاں آرا، وہ جہانگیری کی، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور جہاں کی آرائش بھی کی، جہاں کو نئے اصول بھی دیے، نئی زندگی بھی دی، ایک تہذیب بھی دی، گویا جہاں کو سجایا بھی ان لوگوں نے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں۔ یہاں نوجوانوں کی بے وضاحتی اور بد نصیبی کا المیہ ہے اس شعر میں، کہ بھائی میں اگر چاہوں تو اس تہذیب کا، اس دور کا ایک ایک وصف کا شاعری میں بیان کر دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظر۔ بدقسمتی یہ ہے نوجوان کہ تیرا تخیل بھی اس بلندی پہ نہیں اڑ سکتا، تیرا تخیل جو ہے وہ بھی ناشدہ ہے ان اقدار سے، ان صفات سے، ان خوبیوں سے جو اس قوم کا ابھرتا اور جھلکتا ہوا جوہر تھی۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اے نوجوان ذرا غور کر، تجھے اپنے باپ دادا سے کوئی نسبت ہے؟ کہ تو گفتار، تو بحث باتیں کرتا ہے، وہ کردار، وہ اپنے کردار سے گواہی دیتے تھے جو ان کا عقیدہ ہوتا تھا۔ تو ثابت وہ سیارہ، تو ایک قید مقامی کا پابند ہے، ایک جگہ ہی رہنا پسند کرتا ہے، گھر کی آشائشوں میں ہی تو گرفتار ہے، اور وہ دنیا میں اسلام کی خاطر گھومتے پھرتے تھے، سیارہ تھے، گھومنے والے لوگ تھے۔
یہ ہم نے جو میراث سے اشراف سے میراث پائی تھی، بدقسمتی سے ہم نے وہ ساری خوبیاں، سارے جوہر، ساری صفات ختم کر دی، ضائع کر دی ہیں۔ یہ جو ہمیں اسلاف سے ملی تھی، اپنے بزرگوں سے جو روایات ملی تھی، وہ ہم نے سب گنوا دی ہے۔ اور سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، تو اس کا نتیجہ تو ہونا تھا کہ بلندیوں سے تحت الثری میں ہم گر گئے ہیں۔ زمین بھی نہیں بلکہ زمین کے نیچے گر گئے ہیں، ہم نیچے تحت الثری میں گر گئے ہیں، ہمارا کردار ختم ہو کر آ گیا ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے بھی اوجل ہو گیا، ہماری آنکھوں سے بھی اوجل ہو گیا، اور جو تعلق تھا ہمیں اپنے بزرگوں سے، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا شعور ہی ختم ہو گیا۔ وہ تخیل میں بھی نہیں آتی بات، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، وہ بہت بلند نظارہ ہے اس قوم کی سماعت کا، تجھے اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ تیرے تخیل میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ کتنی بے وضاحتی ہے جو اقبال کے سامنے تھی نوجوانوں کے حوالے سے۔ کہتا حکومت کا تو کیا رونا کہ یہ کارضی ہے، کیا ہے؟ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، طاقت تو آتی ہے کبھی جاتی ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ وہ صفات ختم کر دیں گے جس سے آپ حکمرانی کے مکلف ہوں گے یا حکمرانی کے لائق ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ سے چھن جائے گی۔ لیکن حکومت کا چھن جانا جو یہی بربادی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے جو ہم نے اپنے اوپر بربادی طاری کی ہے، جو ہم پہ لاحق ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے اعلیٰ اعمال اور کردار کی بنا پہ جو ہمارے لیے نصیحت اور علم کے موتی بکھیرے تھے، جو کتابیں ہمارے لیے چھوڑی تھی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ میں نے جب ان کتابوں کو جو ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی اپنی قوم اور نوجوانوں کے لیے، جب میں نے ان کو یورپ کی لائبریریوں میں دیکھا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بدقسمتی کا اور میں ذکر کرتا ہوں کہ اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ اشراق پہ پی ایچ ڈی کی تھی، اور پچھلے دنوں تک، شاید اب نہیں مجھے پتا کہ وہ کہیں آ گیا ہو وہ مقالہ، پچھلے دنوں تک وہ مقالہ جس پہ اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی میونخ، وہ ہماری پاکستان کی کسی لائبریری میں موجود نہیں تھی، وہ مقالہ کہیں بھی موجود، ہاں انڈیا میں تھا وہ، یا کسی اور ملک میں ہوگا، قبل کا ہمارے ملک میں وہ علامہ اقبال کا وہ تھیسس، وہ مقالہ جس پہ انہیں پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی، وہ ہمارے یہاں نہیں۔ کتنی بدقسمتی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ اور آخری شعر جو غنی کشمیری کا میں نے عرض کیا تھا، وہ اقبال نے آخر پہ وہی کہا ہے، لکھا ہے کہ غنی روزے سے آپ پیرے کنارا تماشا کن۔ غنی کشمیری ہے، یہ بہت مشہور شاعر تھے، بہت ساری باتیں ان سے منسوب ہے کہ اس پیر کنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی دیکھیں کہ اس کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ زلیخا کے گھر کو منور کر رہا ہے، کہ نور دیداش، کہ اس کی آنکھوں کا نور روشن کرا چشمے زلیخا رہا ہے، اس سے زلیخا کی آنکھیں ٹھنڈک پا رہی ہیں۔ اور یعقوب جو بہت پیار کرتا تھا اپنے یوسف سے، بیٹے سے، انتہائی حسین و جمیل تھا یہ بیٹا ان کا، اس سے وہ چھن گیا، اس سے کھو گیا، اور اس کے بھائیوں نے ہی باپ سے جدا کر دیا، جس سے روتے روتے اس کی آنکھیں زائل ہو گئی۔ اور یہ غنی کشمیری کا بہت مشہور اور پیارا شعر ہے، اسی پہ تضمین کیا اقبال نے کہ جس طرح ہمارے علم کے موتی جو ہیں ہم سے چھن گئے ہیں، اور وہ یورپ کی لائبریریوں کی زینت بن گئے ہیں، جن کو پڑھ پڑھ کے ان لوگوں نے آج کے ٹیکنالوجی کے کمالات حاصل کیے، اور وہ ہم سے 300 سال آگے چلے گئے ہیں۔ 300 سال سے ہند کے مے خانے بند، ہماری علمی ترقی جو ہے وہ 300 سال پیچھے ہے۔ تو
اس پہ بڑا خوبصورت یہ شعر صادق آتا ہے جو غنی کشمیری نے کہا ہے کہ روزے سے آپ بدقسمتی کا دن دیکھو، پیرے کناں کا، کنعان کے بزرگ کا، اس کی کتنی بدقسمتی ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور اس کے پاس نہیں ہے، چھن گیا اس سے، یا گنوا دیا گیا اس کے بھائیوں کی وجہ سے، اور وہ آج زلیخا کی آنکھوں کا نور بنا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کیے ہوئے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔